بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھنے کچھ آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندیشہ کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر لے کر حاضر ہیں پروگرام بچوں کی شام۔ یہ پروگرام بچوں کی شام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مندیشہ کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھنے کو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مل کر پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، آج کا سوال کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے رمضان کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو باغ میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔
پیارے بچوں اور قسمتی شے کے ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے رمضان المبارک کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں پر کا محشر صبر رکھنا، آقا رسوا زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوا زمانہ ہوں، دوزخ سے بچا لینا، رسوا زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول یہ عرض میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا
इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमा जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर खुदा करना जब वक्ते नज़ा आए आका दीदार अता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए, अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी शाह के घर दो सरा सबसे आखिरी नबी है हबीब किबरिया सबसे आखिरी नबी है शफीउल वरा सबसे आखिरी नबी कीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी कीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी एतिकाद फातिमा सबसे आखिरी नबी है यकीन आयशा सबसे आखिरी नबी है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी अकीदा गौसे पाक का सबसे आखिरी नबी औलिया ने भी कहा सबसे आखिरी नबी है अकीदा ए रज़ा सबसे आखिरी नबी नारा गया तार का सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज के सवाल ये कि बताइए रमज़ान मुबारक के रोज़े किस इस्लामी महीने में फ़र्ज़ हुए। आइए बढ़ते हैं अब अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है एक वाक़या। बच्चों की शान बच्चों की शान प्यारे बच्चों और किड्स बच्चे नाज़रीन लेकर हाजिर है एक और वाक़या। और आज का जो वाक़या है वो बड़ा ही यूनिक वाक़या, बड़ा ही जी। और हाँ बच्चों, इस वाक़े से हमें एक नेकी के बारे में मालूम होगा। तो आप अगर हमारे साथ आखिर तक रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको उस नेकी के बारे में मालूम होगा। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। तो प्यारे बच्चों, वाक़या कुछ इस तरह है कि हज़रत जाफ़र रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं कि हमारे दोस्त थे, हमारे एक दोस्त थे जो हमारे साथ हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह की ताला अलैह की महफिल में हाजिर हुआ करते। उन्होंने बताया कि एक दिन मैंने हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह की ताला अलैह को ख्वाब में देखा। तो उनसे पूछा, ए अबू याह्या, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने जवाब दिया, बहुत अच्छा मामला फरमाया। और आप रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने मज़ीद फरमाया कि हमने अच्छे अमल की तरह कोई चीज़ नहीं देखी, हमने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की तरह किसी को नेक नहीं देखा, और हमने नेक लोगों की महफिल की तरह कोई महफिल नहीं देखी। बच्चों, प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमें इस वाक़े से क्या सीखने का मौका मिलता है? हमें इस वाक़े से ये सीखने का मौका मिलता है कि अच्छे माहौल से अच्छी सोहबत मिलती है, और जो लोग अच्छे माहौल से कनेक्ट होते हैं उनके ज़ाहिर और बातिन की भी इस्लाह होती है। क्योंकि अच्छा माहौल अच्छी सोहबत यानी गैदरिंग देता है, और सब जानते हैं कि अच्छी सोहबत के कितने फ़ायदे होते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन रहमतुल्लाह की ताला अलैह, हज़रत अल्लामा मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह फरमाते हैं कि अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी।
اس لیے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اچھے بچوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اچھے اور نیک لوگوں سے ہی دوستی کریں۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کا کام معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں گے تو ہمارے اندر بھی نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور پھر ہم بھی نیک کام کرنے والے بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، اس واقعے سے آئیے کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا ہے؟ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا ہے؟ چلیں مائک دیں گے، مائک جا کے لے لیں آپ، انس بھائی جائیں تو غفران میں سے مائک لے لیں، دونوں مائک لے لیں، ایک اپنے پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، اور ایک ان کو دے دیں، سیدھے ہاتھ سے دیجیے گا، یہ خیال رکھنا ہے۔ چلیں جی، چلیں بتائیں غلام مصطفیٰ بھائی۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جی یہ بتائیں کہ انہوں نے فرمایا تھا، انہوں نے بیان کیا تھا کہ جو ہے کیا بولتے ہیں، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ساتھ ایک دوست ہوا کرتے تھے، تو وہ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ کون سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ اور یہ نام بڑا پورے واقعے میں یہ نام موجود ہے، چلیں بتائیں۔ حضرت بن مالک۔ چلیں بھائی، حضرت امام مالک۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں یہ بتائیں کہ ان کے جو دوست تھے انہوں نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو ان سے کیا سوال کیا؟ جی چلیں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ کی تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا جواب دیا؟ جی چلیں ان کو دیں گے مائک، انس بھائی کے پاس مائک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا۔ ماشاء اللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ اور مزید کیا فرمایا تھا؟ جی چلیں کوئی بتائے گا؟ نہیں بھائی، چلیں میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، صحیح ہے؟ اور فرمایا کہ اور مزید فرمایا کہ ہم نے اچھے عمل کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی، اچھے عمل کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پوائنٹ یاد کریں، اچھے عمل کی طرح کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ، ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح کسی کو نیک نہیں دیکھا۔ تیسری بات تھی کہ ہم نے نیک لوگوں کی محفلوں کی طرح کوئی محفل نہیں سجائی، نہیں دیکھی۔ تین باتیں تھیں کہ پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے اچھے عمل کی طرح کوئی عمل نہیں دیکھا۔ دوسری بات تھی کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے نیک کوئی نہیں دیکھا، اور تیسری بات یہ تھی کہ ہم نے نیک لوگوں کی محفل سے زیادہ کوئی نہیں دیکھی، ہم نے نیک لوگوں کی محفل کی طرح کوئی محفل نہیں دیکھی، کی طرح کوئی محفل نہیں دیکھی۔ چلیں تین باتیں ہو گئیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں اب پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ایک بات ہم نے یہاں پہ سیکھ لی کہ اچھے ماحول سے اچھی صحبت، اچھے ماحول سے اچھی صحبت ملتی ہے جی۔ اور جو لوگ اچھے ماحول سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور جو لوگ اچھے ماحول سے کنیکٹ ہوتے ہیں ان کی ظاہر و باطن دونوں چیزوں کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ تھی کہ کیونکہ اچھا ماحول اچھی صحبت یعنی اچھی گیدرنگ دیتا ہے، اچھا ماحول اچھی صحبت دیتا ہے، یہ بات بھی ہو گئی۔ اور سب جانتے ہیں کہ اچھے دوستوں، اچھی صحبت کے کتنے فائدے، اچھے دوست ہوں گے تو آپ کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہ بھی بیان کی کہ حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تجھے جی۔ پیارے بچوں ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ ہم نے اچھوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، ہم نے اچھوں کی صحبت میں جی۔ تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ، اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں اب یہ کون بتائے گا کہ آج کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کا موقع ملا؟ ابھی تو ریپیٹ کیا میں نے، آخر میں ریپیٹ کیا، چلیں بتائیں۔ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جی، ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں اچھوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، اب یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جیسا کہ ہم نے پیچھے سنا
کہ ہم نے پیچھے سنا کہ یہاں پر کہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ ہم نے نیک لوگوں کی محفلوں کی طرح کوئی محفل نہیں دیکھی، کی طرح کوئی محفل نہیں دیکھی. یہ بات ہے، آپ تھوڑا ذہن لڑائیں. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مدنی مذاکرہ دیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں. اس میں کافی چیزیں ایسی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جو ہم نے پہلے نہیں سنی ہوتی، یا ہم پہلے کچھ اور کام کرتے تھے تو وہ پتہ چلا کہ وہ چیز غلط ہے، اب یہ کرنی چاہیے. پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب مدنی مذاکرہ دیکھیں. آپ یا تو مدنی چینل پہ دیکھ لیں یا فیضان مدینہ میں آ کر دیکھیں. اور فیضان مدینہ میں کیسے آئیں گے؟ آپ کسی بڑے کے ساتھ آئیں گے، بڑے بھائی کے ساتھ، جی ابو کے ساتھ، بڑے کے ساتھ آئیں گے. تو ماشاء اللہ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب مدنی مذاکرے میں بھی آئیں اور اچھے لوگوں کی صحبت بھی اختیار کریں. تو پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ، آج کا واقعہ. اور آج کا سوال کیا ہے؟ چلیں کوئی بتائے گا یہاں پہ جو کرس مدیشہ کے ناظرین سے سوال کیا میں نے آج؟ چلیں بتائیں گے سب سے آخر میں. سوال ہے، رمضان المبارک کون سے اسلامی مہینے میں ہے؟ نہیں جناب، چلیں بتائیں گے. جی آپ بتائیں. رمضان مبارک کے روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ جی رمضان مبارک کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے، یہ آج کا سوال ہے. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی طرف. جی میرا نام سیدان رضا ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے 10 شعبان 2 ہجری کو. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ان کا جواب جی 10 شعبان 2 ہجری. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. جی بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. میرا نام سبیحہ طریہ ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے 10 شعبان المعظم 2 ہجری کو. ماشاء اللہ آپ کا جواب بھی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد وطاریہ ماضی لڑیں گا سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان شریف. غلط جواب ہے آپ کا. جی رمضان شریف نہیں ہے، یہاں پہ شعبان ہے اور شعبان 2 ہجری 10 شعبان کو رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے. جی نیکسٹ کال. میرا نام سبیحہ رون ہے، میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے رمضان. غلط جواب ہے. 10 شعبان 2 ہجری کو رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے، میں شاہپور جامعہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے. جی 2 ہجری میں تو فرض ہوئے، مگر کون سے اسلامی مہینے میں فرض ہوئے یہ بھی تو بتانا تھا. چلیں اب میں واپسی بتا دیتا ہوں. 10 شعبان اور 2 ہجری. 10 شعبان 2 ہجری. جی چلیں نیکسٹ کال. میں ہوں رمضان رضا امین جنوا سے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہر صحابی نبی جنتی. ماشاء اللہ اپنے نعرے لگائے. ماشاء اللہ ہر صحابی نبی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی. 4 یاران نبی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی، عثمان غنی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی، والدین نبی ہر زوجہ نبی اے معاویہ بھی اے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی. مدینہ کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے کچھ اچھی اور فائدہ مند باتیں. تو آج ہم مئی 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں سنیں گے.
تو پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام وہ انسان ہیں جن کے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ پاک انہیں مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، اور ان میں سے جو نئی شریعت لاتے ہیں انہیں رسول کہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی حضرت آدم علیہ السلام میں کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور آپ علیہ السلام سے ہی انسانی نسل چلی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر یعنی انسانوں کے والد کہتے ہیں۔ بچوں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام انسان اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ ہی کوئی عورت نبی ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسان ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پیارے بچوں، سارے انبیاء کرام علیہ السلام انسان اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ کوئی عورت۔ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور ہر ایسے عیب سے پاک ہوتے ہیں جس کو لوگ ناپسند سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کمپلیٹ عقل عطا فرمائی ہے، اور دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند ان کی عقل کے کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پیارے بچوں، نبوت اللہ پاک کا فضل ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک ہی انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے جو ان کی نبوت کی دلیل نشانی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں غیب چھپی ہوئی باتوں کا بھی علم عطا فرماتا ہے۔ بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام تمام مخلوق سے افضل ہیں، ان کی تعظیم عزت کرنا فرض ہے، اور جو ان کا انکار کرے یا ان کی چھوٹی سی توہین کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار نبی اور رسول بھیجے، ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ پاک کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ بچوں، بعض انبیاء کرام علیہ السلام مرتبے میں بعض سے افضل ہیں، اور انبیاء کرام اور رسولوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ پیارے بچوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، کھاتے پیتے ہیں، جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد رکھنے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، امید آپ نے یہاں پر غور سے سنے ہوں گے ماہنامہ فیضان مدینہ، اور آج ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے یہ سنا۔ پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ ریپیٹ ہو جائے، کیونکہ پھر ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ بھی ایک بچے کو تحفے میں دینا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ بچہ کون بنتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں کچھ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، انبیاء کرام علیہ السلام وہ انسان ہیں جن کے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے کیا آتی ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے کیا آتی ہے؟ اور اللہ پاک انہیں مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے، اور جو ان میں سے نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب اس پوائنٹ میں تین باتیں ہو گئیں۔ کیا نبی کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اب تیسری بات یہ تھی کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نئی شریعت لائے اسے رسول کہتے ہیں۔ تین باتیں یہاں پر کلیئر ہو گئیں۔ اب یہاں پر ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان اور نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ پورا نام لیں گے حضرت آدم علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام سے ہی انسانی نسل چلی۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ ابو البشر، یعنی انسانوں کا والد کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، تمام انبیاء کرام مرد تھے۔ پہلی بات یہاں پہ ایک اور بات، تمام انبیاء کرام مرد تھے، نہ کوئی جن اور انسان بھی تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسان اور مرد تھے، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ ہی کوئی عورت
نبی ہوئی. یہاں پر کافی باتیں کلیئر ہو گئی. اور پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین، یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے گناہ اور ہر ایسے عیب سے پاک ہوتے ہیں جس کو لوگ ناپسند کریں. پیارے بچوں، نبوت اللہ پاک کا فضل ہے، کوئی شخص عبادت وغیرہ کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ پاک کے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرماتا ہے اور ان کی نبوت کی دلیل یعنی نشانی ہوتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں غیب چھپی ہوئی باتوں کا علم دیتا ہے. اور پیارے بچوں، ایک اور بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے بچوں، تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں تھے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور جہاں چاہے آتے جاتے ہیں. چلیں پیارے بچوں، آئیے کچھ سوالات کرتے ہیں. کون دے گا سوالات کے جوابات؟ 2 بچے کھڑے کرنے ہیں مجھے، ادھر سے کرنے آڈینس سے. چلیں جی، ایک آپ آ جائیں اور ایک غلام مصطفیٰ بھائی. چلیں مائک لے لیں، آپ بھی لے لیں. جی چلیں، قریب یہیں کھڑے رہیں، اپنی جگہوں پہ کھڑے رہیں. چلیں پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کس مہینے کا اور کس سال کا ہے؟ چلیں غلام مصطفیٰ بھائی نے پہلا ہاتھ اٹھایا تھا. 2017 مئی. چلیں ماشاء اللہ، مئی 2017 جواب ان کا درست ہے. ماشاء اللہ. آج ہم نے کیا سنا؟ اس میں کون سا ٹاپک تھا؟ ہاتھ اٹھانا ہے. آج ہم نے کس ٹاپک کے بارے میں سنا؟ میں بتاتا ہوں کہ ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. چلیں ایک اور سوال، نبی کسے کہتے ہیں؟ جی چلیں. جس کے پاس وحی ہو. جی چلیں ادھر ہو جائیں تھوڑے غلام صاحب. جی چلیں. جس پہ وحی نازل ہو. جی جس کے وہ پیارے انبیاء کرام علیہ السلام وہ انسان ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی ہے. انہوں نے وہی بیان کیا. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. چلیں ایک اور سوال، بتائیے کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ چلیں بتائیں. رسول سے کہتا ہے جو نئی شریعت لائے. جی جو انبیاء کرام میں سے نئی شریعت ہے اسے رسول کہتے ہیں. جواب ان کا درست ہے. اچھا بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کون ہے؟ جی حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ. جواب ان کا ماشاء اللہ. جی بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ جی بتائیں. ابو البشر. ابو البشر یعنی انسانوں کا والد. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی بتائیے کہ انسانوں کے والد. ماشاء اللہ. جواب ان کا درست ہے. اچھا بتائیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہر قسم کے عیب ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے سنا. اور وہ گناہ اور عیب کس قسم کے ہوتے ہیں، مطلب کہ اسے کون ناپسند کرتا ہو؟ جی بتائیں. اس لوگ ناپسند کرتے ہیں. ماشاء اللہ ان کا جواب. جی چلیں آخری سوال، بتائیے کہ کیا کوئی شخص جی یہ بتائیے کہ کیا کوئی نبوت اللہ پاک کا فضل ہے؟ کیا کوئی شخص عبادت وغیرہ سے حاصل کر سکتا ہے؟ جی چلیں بتائیں غلام بھائی. جی نہیں حاصل کر سکتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جوابات انہوں نے دیے. چلیں کس نے زیادہ جوابات دیے آپ کون بتائے گا؟ غلام مصطفیٰ بھائی نے. چلیں حسن بھائی کیا کہتے ہیں؟ 7 ہوئے. چلیں دونوں سے 3 ہوئے. چلیں اب آخری سوال کر لیتا ہوں پھر انشاءاللہ. چلیں جس نے پہلا ہاتھ اٹھایا اس کا جواب آئے گا. صحیح. جی چلیں بتائیں کہ انبیاء کے نام اپنی قبروں میں کس طرح زندہ ہے؟ چلیں. جیسے وہ انسان کب زندہ تھے ویسے ہی ہے. جیسے وہ دنیا میں زندہ تھے اسی طرح زندہ ہے. ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چلیں یہ آخری سوال تھا اور میں نے کہا تھا کہ جس نے جواب دیا وہ جیتے گا. چلیں یہ آپ کا تحفہ. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس سیگمنٹ کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے. کوشش کریں کہ یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے دخان، اور یہ سورت قرآن پاک کے پارہ نمبر 25 میں ہے.
تو کیا نام ہے پیارے بچوں؟ سورہ دخان. جی ہاں, دخان نام رکھنے کی وجہ. پیارے بچوں, عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں اور اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے. اس وجہ سے اس سورت کو سورہ دخان کہتے ہیں. اس سورت میں کن کن ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے, آئیں بھی سن لیتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جسے توحید, نبوت و رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا ہے. اس سورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور اس رات میں اللہ پاک کے حکم سے تمام اہم کام فرشتوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں. اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں قیامت کے دن کی سختیوں کو بیان کیا گیا ہے اور اس دن ہونے والے حساب اور ملنے والے عذاب اور جہنمی خانے اور زقوم کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. عمر بھائی, اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے رمضان المبارک کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ رمضان المبارک کے روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ جواب تھا شعبان. 10 شعبان 2 ہجری میں مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے. ماشاءاللہ جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مختلف نفل جو روزے ہوتے ہیں وہ سب روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شام, بچوں کی شام آ گئی, بچوں کی شام پھر آ گئی, بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ, آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام, بچوں کی شام, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.